بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھ رہے ہیں ہم، اور پڑھتے پڑھتے زمانہ جاہلیت کے کچھ حالات وغیرہ دیکھ رہے ہیں۔ تو اقتصادی حالات ہیں، اقتصادی کے عربوں کے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو عربوں کے اقتصادی حالات تھے، ذریعہ معاش کیسا تھا ان کا، اپنی روزی روٹی وہ کہاں سے کماتے تھے، کس طریقے سے کماتے تھے، وہ یہ ہے۔ تو یہاں سے شروع کرتے ہیں انشاءاللہ۔ اقتصادی حالات اجتماعی حالات کے تابع تھی۔ اس کا اندازہ عرب کے ذرائع معاش پر نظر ڈالنے سے ہو سکتا ہے۔ تجارت ہی ان کے نزدیک ضروریات زندگی حاصل کرنے کا سب سے اہم ذریعہ تھی۔ جیسے کہ ہم نے پیچھے پڑھا ہے کہ جو عرب کے لوگ تھے، مکہ کی جو سرزمین ہے وہ خاص طور پر ایسی سرزمین ہے کہ وہاں پر کوئی بھی کھیتی باڑی نہیں ہو سکتی، وہاں پر پانی بھی نہیں ہے، تو اس لیے ان کا جو زیادہ تر گزر بسر ہے وہ تجارت پر ہے۔ اور معلوم ہے کہ تجارتی آمد و رفت امن و سلامتی کی فضا کے بغیر آسان نہیں، اور جزیرۃ العرب کا حال یہ تھا کہ سوائے حرمت والے مہینوں کے امن و سلامتی کا کہیں وجود نہیں تھا۔ مطلب راستے میں لوٹ لیتے تھے بہت زیادہ لوگوں کو، سوائے حرمت والے مہینوں کے۔ تو آپ لوگوں کو پتہ ہے حرمت والے مہینے کون کون سے ہیں؟ کون کون سے مہینے حرمت والے ہیں؟ جی سر پتہ ہے۔ جی بتا دیں ذرا۔ کون کون سے ہیں؟ ایک تو دقت ہے ذی الحج، رجب اور محرم۔ جی جزاک اللہ خیر۔ تو 12 اسلامی مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت کے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے شروع سے ہی اس کو حرمت والے بنائے ہیں۔ ان میں سے ایک حج والا مہینہ ہے جو کہ ذی الحج ہے، اور ایک مہینہ حج سے پہلے والا ہے، اور ایک مہینہ حج کے بعد والا ہے، یعنی ذی قعد، ذی الحج، محرم، اور ایک درمیان میں ہے رجب کا مہینہ۔ اس مہینے میں وہ جنگ وغیرہ نہیں کرتے تھے، باقی 8 مہینوں میں وہ راستے لوٹتے تھے۔ اور آپ کو پتہ جب راستے لوٹتے ہوں تو وہ پھر تجارت تو ہو نہیں سکتی۔ یہی وجہ ہے کہ صرف حرام مہینوں میں ہی عرب کے مشہور بازار عکاظ، ذی المجاز اور مجنہ وغیرہ لگتے تھے۔ یہ 3 بہت مشہور بازار تھے جو کہ حج کے زمانے میں لگتے تھے، اسی میں لگتے۔ جہاں تک صنعتوں کا معاملہ ہے، یعنی انڈسٹریز کا، تو عرب اس میدان میں ساری دنیا سے پیچھے تھے۔ کپڑے کی بنائی، چمڑے کی دباغت، دباغت کہتے ہیں جانوروں کے چمڑوں کو نمک وغیرہ لگا کر اس کو قابل استعمال بنانا، چونکہ اس میں ناپاک ہوتی ہے جانور کی سکن، اور اس میں اسمیل بھی بہت زیادہ ہوتی ہے، تو اس کو ایک خاص پروسیس سے گزارتے ہیں جس کو دباغت کہتے ہیں، تاکہ وہ اس کی بو بھی ختم ہو جائے اور وہ پاک بھی ہو جائے۔ اور چمڑے کی دباغت وغیرہ کی شکل میں جو چند صنعتیں پائی بھی جاتی تھیں وہ زیادہ تر یمن، ہیرا اور شام کے متصل علاقوں میں تھے۔ لہٰذا البتہ اندرون عرب کھیتی باڑی اور غلہ بانی میں کسی قدر رواج تھا، لیکن مکہ میں نہیں تھا، مدینہ وغیرہ میں تھا۔ ساری عرب عورتیں سوت کاٹتی تھیں، لیکن مشکل یہ تھی کہ سارا مال و متال ہمیشہ لڑائیوں کی زد میں رہتا تھا۔ فقر اور بھوک کی وبا عام تھی، لوگ ضروری کپڑوں اور لباس سے بھی بڑی حد تک محروم رہتے تھے۔ اخلاق۔ اب عربوں کے اخلاق کیسے تھے؟ یہ تو اپنی جگہ مسلم ہے کہ اہل جاہلیت میں خسیس و رذیل عادتیں اور وجدان و شعور اور عقل سلیم کے خلاف باتیں پائی جاتی تھیں، لیکن ان میں ایسے پسندیدہ اخلاق فاضلہ بھی تھے جنہیں دیکھ کر انسان دنگ اور ششدر رہ جاتا ہے۔ عام طور پر ہمارا ایک ذہن یہ بنا ہوا ہے کہ عرب کے اندر بہت زیادہ برائیاں پائی جاتی تھی، کہ وہ عورتوں پر ظلم کرتے تھے، زنا کرتے تھے، چوری ڈاکے قتل کرتے تھے۔ لیکن دوسری طرف دیکھیں تو ان کے اندر بہت سی ایسی صفات بھی تھیں جو بہت اچھی بھی تھیں، جیسے مثال کے طور پر کرم اور سخاوت،
یہ اہل جاہلیت کا ایسا وصف تھا جس میں وہ ایک دوسرے سے آگے نکل جانے کی کوشش کرتے تھے، اور اس پر اس طرح فخر کرتے تھے کہ عرب کے آدھے اشعار اس کی نظر ہو گئے۔ اس وصف کی بنیاد پر کسی نے خود اپنی تعریف کی ہے تو کسی نے کسی اور کی۔ حالت یہ تھی کہ سخت جاڑے اور بھوک کے زمانے میں کسی کے گھر مہمان آ جاتا اور اس کے پاس اپنی اس ایک اونٹنی کے سوا کچھ نہ ہوتا جو اس کی اور اس کے کنبے کی زندگی کا واحد ذریعہ ہوتی، تو بھی ایسی سنگین حالت کے باوجود اس پر سخاوت کا جوش غالب آ جاتا اور وہ اٹھ کر اپنے مہمان کے لیے اپنی اونٹنی ذبح کر دیتا۔ ان کے کرم ہی کا نتیجہ تھا کہ وہ بڑی بڑی دیت، مالی ذمہ داریاں اٹھا لیتے اور اس طرح انسانوں کو بربادی اور خون ریزی سے بچا کر دوسرے رئیسوں اور سرداروں کے مقابل فخر کرتے تھے۔ اسی کرم کا نتیجہ تھا کہ وہ شراب نوشی پر فخر کرتے تھے، اس لیے نہیں کہ یہ بذات خود کوئی فخر کی چیز تھی، بلکہ اس لیے کہ یہ کرم و سخاوت کو آسان کر دیتی تھی، کیونکہ نشے کی حالت میں مال لٹانا انسانی طبیعت پر گراں نہیں گزرتا۔ اس لیے یہ لوگ انگور کے درخت کو کرم اور انگور کی شراب کو بنت الکرم کہتے تھے۔ جاہلی اشعار کے دواوین پر نظر ڈالے تو یہ مدح، فخر اور ایک اہم باب نظر آئے گا۔ انترا بن شداد یہ ایک زمانہ جاہلیت کا ایک شاعر ہے، اس کی بات ہو رہی ہے، خیر اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ ان کے کرم ہی کا نتیجہ تھا کہ وہ جوا کھیلتے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ یہ بھی سخاوت کی ایک راہ ہے، کیونکہ انہیں جو نفع حاصل ہوتا یا نفع حاصل کرنے والوں کے حصے سے جو کچھ فاضل بچ جاتا اسے مسکینوں کو دیتے تھے۔ اس لیے قرآن پاک نے شراب اور جوئے کے نفع کا انکار نہیں کیا، بلکہ یہ فرمایا کہ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، ان دونوں کا گناہ ان کے نفع سے بڑھ کر ہے۔ دوسری اچھی کوالٹی جو ان کے اندر پائی جاتی تھی وہ اپنے وعدوں کو پورا کرنا۔ جب وہ کسی کسی کے ساتھ کوئی وعدہ کر لیتے تھے تو پورا لازمی کرتے تھے۔ یہ بھی دور جاہلیت کی اخلاق فاضلہ میں سے ہے۔ عہد ان کے نزدیک دین کی حیثیت حاصل تھی، جس سے وہ بہرحال چمٹے رہتے تھے اور اس راہ میں اپنی اولاد کا خون اور اپنے گھر بار کی تباہی بھی ہیج سمجھتے تھے۔ اسے سمجھنے کے لیے حانی بن مسعود شیبانی، سموال بن عادی اور حاجم بن زرارہ کے واقعات کافی ہیں۔ اب یہ واقعات میرے ذہن پہ نہیں ہیں، ہو سکتا ہے آگے آ جائیں تو پھر ہم اس کو دوبارہ سے دیکھ لیں گے۔ تیسری جو ان کے اندر اچھی کوالٹی تھی اہل عرب کے اندر، وہ یہ تھی کہ ان کے اندر سیلف رسپیکٹ تھی۔ عربوں کے اندر سیلف رسپیکٹ تھی، عزت نفس اس پر قائم رہنا، ظلم جبر برداشت نہ کرنا بھی جاہلیت کے معروف اخلاق میں سے تھا۔ اس کا نتیجہ یہ تھا کہ ان کی شجاعت و غیرت حد سے بڑھی ہوئی تھی۔ وہ فوراً بھڑک اٹھتے تھے اور ذرا ذرا سی بات جس سے ذلت اور اہانت کی بو آتی، شمشیر و سنان اٹھا لیتے اور نہایت خون ریز جنگ چھیڑ دیتے۔ انہیں اس راہ میں اپنی جان کی قطعاً پرواہ نہیں ہوتی تھی۔ عزائم کی تکمیل، اہل جاہلیت کی ایک خصوصیت یہ بھی تھی کہ جب وہ کسی کام کو مجد اور افتخار یعنی اپنی عزت اور اپنی فخر کا باعث سمجھتے تو انجام دینے پر تل جاتے تو پھر کوئی رکاوٹ انہیں روک نہیں سکتی اور اپنی جان پر کھیل کر اس کام کو انجام دے ڈالتے تھے۔ حلم اور بردباری اور سنجیدگی، یہ بھی کچھ اچھی صفات ہیں ان کے اندر۔ یہ بھی اہل جاہلیت کے نزدیک قابل ستائش خوبی تھی، مگر یہ ان کی حد سے بڑی ہوئی شجاعت اور جنگ کے لیے ہمہ وقت آمدگی کی عادت کے سبب نادر الوجود تھی۔ مطلب تھی ان کے اندر حلم تھا لیکن اتنا زیادہ نہیں تھا۔ چھٹی کوالٹی جو ان کے اندر تھی وہ یہ تھی کہ ان کے اندر سادگی بہت تھی، یعنی تمدن کی علائشیں اور داؤ پیچ سے ناواقفیت اور دوری، اس کا نتیجہ یہ تھا کہ ان میں سچائی اور امانت پائی جاتی تھی۔ فریب کاری بدعہدی سے دور اور متنفر تھے۔ اچھا جی، اب آ جائیں جی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو فیملی ہے ان کے بارے میں کچھ باتیں کر لیتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب 3 حصوں پر تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ یہ بات جب ہم نے سیرت کی کلاس شروع کی تھی نا، تب میں نے بات کی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نسب ہے وہ آپ سے لے کر حضرت آدم علیہ السلام تک 3 حصوں میں ڈیوائڈ کیا ہے۔ ایک حصہ جس کی صحت پر اہل سیر اور ماہرین انساب کا اتفاق ہے،
یہ عدنان تک منتہی ہو جاتا ہے، مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر نسب پڑھیں، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوئی بن غالب بن فہر بن کنانہ بن مدرکہ بن الیاس، ایسے اوپر کو چلتے جائیں تو راستے میں جا کر ایک عدنان نام آتا ہے، تو عدنان تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نسب ہے وہ محفوظ بھی ہے اور وہ اتھینٹک بھی ہے۔ دوسرا حصہ جس میں اہل سیر کا اختلاف ہے، کسی نے توقف کیا ہے اور کوئی قائل ہے، یہ عدنان سے لے کر ابراہیم علیہ السلام تک منتہی ہو جاتا ہے، یعنی جو دوسرا حصہ ہے عدنان سے لے کر اسماعیل علیہ السلام تک۔ کچھ علماء کہتے ہیں کہ خاموشی اختیار کرنی چاہیے کہ ٹھیک ہے نہیں ہے، اور کچھ علماء کہتے ہیں یہ ٹھیک ہے تو وہ اس کو لیتے ہیں۔ تیسرا حصہ ابراہیم علیہ السلام سے آدم علیہ السلام تک ہے، اس کی جانب اشارہ گزر چکا ہے، ذیل میں تینوں حصوں کی قدر تفصیل پیش کی جا رہی ہے۔ تو پہلا حصہ جو کہ اوتھینٹک ہے، میری بڑی خواہش ہے کہ اگر آپ لوگ بھی اس کو یاد کر لیں تو کیونکہ ہمیں اپنے نبی کے ساتھ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہمیں یہ یاد ہونا چاہیے۔ میں نے بھی کسی زمانے میں یاد کیا تھا، اکثر حصہ یاد تھا آدم علیہ السلام تک، لیکن اب بھول چکا ہے کیونکہ ریوائز نہیں کیا، لیکن عدنان تک تو سب کو یاد ہونا چاہیے۔ تو کیسے ہے؟ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوئی بن غالب بن فہر بن کنانہ بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان۔ یہ 21 نیم بنتے ہیں میرے خیال میں۔ یہ جو پہلا حصہ ہے نا، یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اتھینٹک ہے، سارے کے سارے علماء کا اس پر اتفاق ہے۔ دوسرا حصہ عدنان سے لے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام تک ہے، جیسے پہلے بات گزر چکی ہے کہ کچھ علماء اس پہ رکتے ہیں، کچھ علماء کہتے ہیں کہ نہیں اتھینٹک ہے۔ عدنان سے اوپر یعنی عدنان بن عد بن حمیسہ بن سلامہ بن عوس بن بوز بن کموال بن ابی بن عوام بن ابی بن عوام بن ناشد بن حزاب بن بلد بن یدلاف بن طابخ بن جاحم بن ناحش بن ماخی بن عید بن ابقر بن عبید بن دعا بن حمدان بن سمبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن اروى بن عیض بن دیشان بن عیسر بن افناد بن ایحان بن مقصر بن ناحد بن زراح بن سمی بن مزی بن عوضہ بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم علیہ السلام۔ یہ ابراہیم علیہ السلام تک کا نسب ہے۔ ابراہیم علیہ السلام سے جو اوپر تک ہے، ابراہیم بن آزر بن نحور بن سارع بن رعو بن فالخ بن عابر بن شالخ بن ارفقشد بن سام بن نوح علیہ السلام۔ پھر نوح علیہ السلام سے آگے ہے بن لامک بن متشالخ بن اخنوخ، کہا جاتا ہے کہ ادریس علیہ السلام کا نام ہے، بن یرد بن محلئیل بن کینان بن انوشا بن شیث بن آدم علیہ السلام۔ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خانوادہ اپنے جد اعلیٰ ہاشم بن عبد مناف، یعنی کون سا بنتا ہے یہ؟ محمد بن عبداللہ بن ہاشم۔ ہاشم کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دادا ہاشم کی وجہ سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خاندان ہے نا جتنا بھی، یہ اپنے دادا کی وجہ سے مشہور ہے، بنو ہاشم کہتے ہیں نا، تو بنو ہاشم کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نام ہے وہ مشہور ہے، اور اسی سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو فیملی ہے اس کو ہاشمی کہا جاتا ہے۔ اس کے لیے مناسب علم ہوتا ہے کہ ہاشم اور ان کے بعد افراد کے حالات مختصر پیش کر دیے جائیں۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو فیملی ہے وہ ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ ہاشم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا، ہم بتا چکے ہیں کہ جب بنو عبد مناف اور بنی عبد الدار کے درمیان عہدوں کی تقسیم پر مصالحت ہو گئی تو عبد مناف کی اولاد میں ہاشم ہی کو سقایا اور رفادہ، یعنی حجاج کو پانی پلانے اور ان کی میزبانی کرنے کا منصب حاصل ہوا۔ ہاشم بڑے معزز اور مالدار تھے۔ یہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے مکہ میں حاجیوں کو شوربہ روٹی سان کر کے کھلانے کا اہتمام کیا، یعنی جسے ہم سرید کہتے ہیں نا، سرید، وہ کھلایا۔ ہاشم جو تھے وہ دادا تھے، محمد ابن عبداللہ
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد، ان کے والد کا نام عبداللہ، اور عبداللہ کے والد کا نام ہاشم۔ اصل میں جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ہیں ہاشم، ان کا نام عمر تھا، لیکن ہاشم کہا جاتا ہے ایسے شخص کو جو روٹی کے ٹکڑوں کو توڑ توڑ کر سالن میں ڈالتا ہے۔ چونکہ ہاشم جو تھے انہوں نے پہلی دفعہ حاجیوں کو اس طرح روٹی کھلا کر، شوربے میں روٹی توڑ کر ڈال کر کھلانے کا انتظام کیا تھا، اس لیے ان کا نام ہاشم مشہور ہو گیا تھا۔ ان کا اصل نام عمر تھا، لیکن روٹی توڑ کر شوربے میں ساننے یعنی فرید بنا کے کی وجہ سے ان کو ہاشم کہا جانے لگا، کیونکہ ہاشم کے معنی ہے توڑنے والا۔ پھر یہی ہاشم وہ پہلے آدمی ہے جنہوں نے قریش کے لیے گرمی اور جھاڑے کے دو سالانہ تجارتی سفروں کی بنیاد رکھی۔ یہ وہ دو سفر ہیں جو کہ جس کا تعلق جو ہے، جس کا ذکر جو ہے سورۃ الایلاف میں بھی ہے، لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف۔ عرب جو تھے مکہ والے ایک سفر گرمیوں میں کرتے تھے، ایک سفر سردیوں میں کرتے تھے۔ اس کی بنیاد بھی کہا جاتا ہے کہ ہاشم نے ڈالی تھی۔ اچھا جی، ان کا بھی ایک واقعہ یہاں پر لکھا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کا ایک واقعہ لکھا ہے۔ ان کا ایک اہم واقعہ یہ ہے کہ وہ تجارت کے لیے ملک شام تشریف لے گئے۔ راستے میں مدینہ پہنچے تو وہاں قبیلہ بنی نجار، یہ بنی نجار جو ہے یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا لگتا ہے بلا؟ ننیال۔ ننیال ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ننیال جو ہے مدینہ میں بنو نجار ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو والدہ ہیں آمینہ بنت وہب، وہ مدینہ سے تھیں، اور مدینہ کے قبیلے بنو نجار سے تھے، جس سے ابو ایوب انصاری بھی تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جب مدینہ پہنچے تو وہاں قبیلہ بنی نجار کی خاتون سلمہ بنت عمر سے شادی کر لی، اور کچھ دن وہیں ٹھہرے۔ پھر بیوی کو حالت حمل میں میکے ہی چھوڑ کر آگے خود ملک شام روانہ ہو گئے، اور وہاں جا کر فلسطین کے شہر غزہ میں انتقال کر گئے۔ اچھا جی، پھر کیا ہوا؟ ادھر سلمہ کے بطن سے بچہ پیدا ہوا۔ یہ بات ہے 497 عیسوی کی، چونکہ بچے کے سر کے بالوں میں سفیدی تھی۔ بچہ جب پیدا ہوا نا تو پیدائشی ہی ان کے سر پر کیا تھے؟ سفید بال تھے۔ اس لیے سلمہ نے اس کا نام شیبہ رکھ دیا۔ شیبہ کہتے ہیں بوڑھے آدمی کو، چونکہ وہ بچپن میں ہی ان کے سفید بال تھے تو ان کا نام شیبہ رکھا، اور یثرب میں اپنے میکے ہی کے اندر اس کی پرورش کی۔ اچھا جی، ساتھ میں سوال بھی آ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ آگے چل کر یہی بچہ عبد المطلب کے نام سے مشہور ہوا۔ عبد المطلب کون تھے بلا؟ ہمارے، ہاں جی، ہمارے نبی کے دادا تھے نا، دادا تھے ہاں۔ تو ان پھر کا اصل ہاشم ان کے دادا کیسے ہوئے؟ پردادا ہوئے، سوری پردادا ہوئے، جی۔ ہاں۔ تو ان کا نام عبد المطلب تھا، لیکن ان کا اصل نام شیبہ تھا۔ عرصہ تک خاندان ہاشم کے کسی آدمی کو اس کے وجود کا علم نہیں ہوا، کیونکہ ہاشم تو انہوں نے شادی مدینہ میں آ کر کی تھی، اور پھر خود آگے فلسطین چلے گئے تھے، اور وہی ان کا انتقال ہوگا۔ تو پیچھے مکہ میں جو ان کی فیملی تھی ان میں کسی کو پتا نہیں تھا کہ ہاشم نے اس طرح شادی کی تھی، اور اس سے ایک بیٹا عبد المطلب وہاں شیبہ وہاں پر بھی ہوا ہے۔ ہاشم کے کل 4 بیٹے اور 5 بیٹیاں تھیں، جن کے نام یہ ہیں: اسد، ابو سیفی، نضلہ، عبد المطلب، شفا، خالدہ، ضعیفہ، رقیہ اور جنتا۔ عبد المطلب کی بات کرتے ہیں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کے۔ پچھلے صفات سے معلوم ہو چکا ہے سقایا اور رفادہ کا منصب ہاشم کے بعد ان کے بھائی مطلب کو ملا۔ ہاشم کے ایک بھائی مطلب بھی تھے۔ اب یہاں پر تھوڑی سی کنفیوژن کریٹ ہونے والی ہے، لیکن ہم نے اس کو کریٹ نہیں ہونے دینی۔ ہاشم کے بھائی کا نام کیا تھا؟ مطلب۔ مطلب۔ اب اوپر جو لفظ گزرا نا عبد المطلب، اس کو آپ 1 منٹ کے لیے اپنے ذہن سے بھول جائیں، اور مطلب، صرف مطلب پر فوکس کریں، کیونکہ ہاشم کے ایک بھائی مطلب تھے۔ ہاشم جب مر گئے، فوت ہو گئے غزہ میں، تو ان کے بعد ان کی جو ڈیوٹیز تھیں ہاشم کے سگے بھائی مطلب کو ملا۔ یہ بھی اپنی قوم میں بڑی خوبی اور اعزاز کے مالک تھے، ان کی بات ٹالی نہیں جاتی تھی۔ ان کی سخاوت کے سبب قریش نے ان کا لقب فیاض رکھ چھوڑا تھا۔ جب شیبہ کون ہے بلا؟ عبد المطلب کے ہاشم کے وہ بیٹے جو مدینہ میں ہے، جس کے بارے میں کسی کو بھی پتہ نہیں۔
جب ان کی عمر 12 ہو گئی تو مطلب کو ان کا علم ہوا کہ میرا ایک بھتیجا کیا ہے، مدینہ میں رہتا ہے، تو وہ انہیں لینے کے لیے روانہ ہوئے۔ جب یثرب کے قریب پہنچے اور شیبہ پر نظر پڑی تو اشکبار ہو گئے، انہیں سینے سے لگایا، پھر اپنی سواری پر پیچھے بٹھا کر مکہ کے لیے روانہ ہو گئے۔ مگر شیبہ نے ماں کی اجازت کے بغیر ساتھ جانے سے انکار کر دیا، اس لیے مطلب ان کی ماں سے اجازت کے طالب ہوئے مگر ماں نے اجازت نہ دی۔ آخر مطلب نے کہا کہ یہ اپنے والد کی حکومت اور اللہ کے حرم کی طرف جا رہے ہیں۔ اس پر ماں نے اجازت دے دی اور مطلب انہیں اپنے اونٹ پر بٹھا کر مکہ لے آئے۔ مکہ والوں نے مکہ والے نے دیکھا کہ اب مطلب آگے بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کے پیچھے ان کا بھتیجا شیبہ بیٹھا ہوا ہے، تو مکہ والے سمجھے کہ یہ ان کا کیا ہے، ان کا کوئی غلام ہے، کیونکہ مکہ والوں کو تو نہیں پتا نا یہ ان کا بھتیجا ہے۔ مکہ والے یہ سمجھے کہ یہ مطلب کا غلام ہے، اور غلام کو عربک میں عبد کہتے ہیں، تو وہیں سے شیبہ کا جو لفظ ہے وہ کیا پڑ گیا، ان کا نام کیا پڑ گیا، عبد المطلب۔ مکہ والوں نے دیکھا تو کہا یہ عبد المطلب ہے، یعنی مطلب کا غلام۔ مطلب نے کہا نہیں نہیں، یہ میرا بھتیجا یعنی میرے بھائی ہاشم کا لڑکا ہے۔ پھر شیبہ نے مطلب کے پاس پرورش پائی اور جوان ہوئے۔ اس کے بعد مقام رومان یمن میں مطلب کی وفات ہو گئی اور ان کے چھوڑے ہوئے مناصب عبد المطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کو حاصل ہوئی۔ عبد المطلب نے اپنی قوم میں اس قدر شرف و اعزاز حاصل کیا کہ ان کے آباء و اجداد میں کوئی اس مقام کو نہ پہنچ سکا۔ قوم نے انہیں دل سے چاہا اور ان کی بڑی عزت و قدر کی۔ جب مطلب کی وفات ہو گئی تو نوفل نے عبد المطلب کے صحن پر غاصبانہ قبضہ کر لیا۔ اب نوفل کون ہے بلا؟ ہاں جی، نوفل کون ہے؟ مطلب کے بیٹے۔ تقریباً صحیح ہے، وہی ہے۔ عبد المطلب نے قریش کے کچھ لوگوں سے اپنے چچا کے خلاف مدد چاہی، لیکن انہوں نے یہ کہہ کر معذرت کر دی کہ ہم تمہارے اور تمہارے چچا کے درمیان دخیل نہیں ہو سکتے۔ آخر مطلب نے بنی نجار یعنی مدینہ میں جا کر اپنے ماموں کو کچھ اشعار لکھ بھیجے جس میں ان سے مدد کی درخواست کی۔ جواب میں ان کا ماموں ابو سعد بن عدی 80 سوار لے کر روانہ ہوا اور مکہ کے قریب ابطح میں اترا۔ عبد المطلب نے وہیں ملاقات کی اور کہا ماموں جان گھر تشریف لے چلیں۔ ابو سعد نے کہا نہیں خدا کی قسم، یہاں تک کہ نوفل سے مل لوں۔ اس کے بعد ابو سعد آگے بڑھا اور نوفل کے سر پر آن کھڑا ہوا۔ نوفل حتیم میں مشائخ قریش کے ہمراہ بیٹھا تھا۔ ابو سعد نے تلوار بے نیام کرتے ہوئے کہا اس گھر کے رب کی قسم، اگر تم میرے بھانجے کی زمین واپس نہ کی تو یہ تلوار تمہارے اندر پیوست کر دوں گا۔ نوفل نے کہا اچھا لو، میں نے واپس کر دی۔ اس پر ابو سعد نے مشائخ قریش کو گواہ بنایا، پھر عبد المطلب کے گھر گیا اور 3 روزہ مقیم رہ کر عمرہ کرنے کے بعد مدینہ واپس چلا گیا۔ اس واقعے کے بعد نوفل نے بنی ہاشم کے خلاف بنی عبد شمس سے باہمی تعاون کا عہد و پیمان کیا۔ ادھر بنو خزاع نے دیکھا کہ بنو نجار نے عبد المطلب کی اس طرح مدد کی ہے تو کہنے لگے کہ عبد المطلب جس طرح تمہاری اولاد ہے ہماری بھی اولاد ہے، لہٰذا ہم پر اس کی مدد کا حق ہے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ عبد مناف کی ماں قبیلہ خزاع ہی سے تعلق رکھتی تھی، چنانچہ بنو خزاع نے دارالندوہ میں جا کر بنو عبد الشمس اور بنو نوفل کے خلاف بنو ہاشم سے تعاون کا عہد و پیمان کیا، اور یہی پیمان تھا جو آگے چل کر اسلامی دور میں فتح مکہ کا سبب بنا۔ تفصیل اس سے آ رہی، یہاں آخری پیراگراف کی سمجھ آئیے۔ نہیں سر۔ اب دو گروہ بن گئے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنے سے پہلے دو گروہ بن گئے ہیں، ایک عبد المطلب کی فیملی ہے اور بنو خزاع کی فیملی، یہ دو ایک سائڈ پہ ہیں، یہ ایک ٹیم ہے۔ بنو خزاع والے کون سے ہیں بلا، کون سے صحابی کی فیملی ہے؟
فتح مکہ میں بنو خزاع نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک ٹریٹی سائن کیا تھا. نہیں، ابو ایوب انصاری کی نہیں. فتح مکہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ سائن کیا تھا صلح حدیبیہ، تو اس میں بنو خزاع نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ دیا. تو بہرحال بنو خزاع اور عبد المطلب کی فیملی ایک طرف ہو گئی ہے، اور عبد الشمس اور بنو نوفل یہ ایک طرف ہو گئے. تو بنو ہاشم اور بنو خزاع ایک طرف، بنو عبد الشمس اور بنو نوفل ایک طرف. بیت اللہ کے تعلق سے عبداللہ کے ساتھ دو اہم واقعات پیش آئے، ایک چاہے زمزم کی کھدائی کا واقعہ اور دوسرا فیل کا واقعہ. پڑھ لیں یا نیکسٹ ویک پہ رکھ لیں؟ ہاں جی، پڑھ لیں یا نیکسٹ ویک پہ رکھیں؟ پڑھ لیں سر۔ پڑھ لیں سر۔ چلیں. اب اچھا جی، چاہے زمزم کی کھدائی، چاہ کہتے ہیں فارسی میں کنویں کو. پہلے واقعے کا خلاصہ یہ ہے کہ عبد المطلب نے خواب دیکھا کہ انہیں زمزم کا کنواں کھودنے کا حکم دیا جا رہا ہے. اصل میں ہوا یہ تھا کہ کنواں جو ہے وہ، ظاہری بات ہے چشمہ تو پہلے ہی پھوٹا تھا، لیکن ٹائم گزرنے کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ جو کنواں تھا وہ بند ہو گیا تھا، دفن کر دیا تھا جو بن جرہم نے اس کو. تو پہلے واقعے کا خلاصہ یہ ہے کہ عبد المطلب نے خواب دیکھا کہ انہیں زمزم کا کنواں کھودنے کا حکم دیا جا رہا ہے، اور خواب ہی میں انہیں اس کی جگہ بھی بتائی گئی. انہوں نے بیدار ہونے کے بعد کھدائی شروع کی، اور رفتہ رفتہ وہ چیزیں برآمد ہوئیں جو بنو جرہم نے مکہ چھوڑتے وقت چاہے زمزم میں دفن کی تھیں، یعنی تلواریں، زرہیں اور سونے کے دونوں ہرن. عبد المطلب نے تلواروں سے کعبے کا دروازہ ڈھالا، سونے کے دونوں ہرن بھی دروازے ہی پر فٹ کیے، اور حاجیوں کو زمزم پلانے کا بندوبست کیا. کھدائی کے دوران یہ واقعہ بھی پیش آیا کہ جب زمزم کا کنواں نمودار ہو گیا تو قریش نے عبد المطلب سے جھگڑا شروع کیا اور مطالبہ کیا کہ ہمیں بھی کھدائی میں شریک کر لو. عبد المطلب نے کہا کہ میں ایسا نہیں کر سکتا، میں اس کام کے لیے مخصوص کیا گیا ہوں. لیکن قریش کے لوگ باز نہ آئے، یہاں تک کہ فیصلے کے لیے بنو سعد کی ایک کاہنہ عورت کے پاس طے جانا ہوا، اور لوگ مکہ سے روانہ بھی ہو گئے. لیکن راستے میں اللہ تعالیٰ نے انہیں ایسی علامات دکھلائیں کہ وہ سمجھ گئے کہ زمزم کا کام قدرت کی طرف سے عبد المطلب کے ساتھ مخصوص ہے، اس لیے راستے ہی سے پلٹ آئے. یہی موقع تھا جب عبد المطلب نے نظر مانی کہ اگر اللہ نے انہیں 10 لڑکے عطا کیے، وہ سب کے سب اس عمر کو پہنچے کہ ان کا بچاؤ کر سکیں، تو وہ ایک لڑکے کو کعبہ کے پاس قربان کر دیں گے. یعنی انہوں نے یہ ایک منت مانگ لی، ایک نظر مانگ لی کہ اگر اللہ نے مجھے 10 لڑکے دیے اور وہ بڑے ہو جائیں گے تو ان میں سے ایک لڑکا جو ہے نا وہ اللہ کے لیے قربان کر دوں گا. دوسرا واقعہ جو ہے وہ فیل کا ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ابرہہ صبا حبشی نے، جو کہ نجاشی بادشاہ حبش کی طرف سے یمن کا گورنر تھا. تو بیسیکلی یمن جو نجاشی ہے، حبشہ، آج کل حبشہ کون سا ملک کہا جاتا ہے؟ صومال کا کچھ ایریا ہے اور ایتھوپیا کا کچھ ایریا ہے. آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ مکہ کے بعد دوسرا کون سا جگہ ہے جہاں پر اسلام پہلے گیا ہے؟ عام طور پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مکہ سے اسلام نکل کر سب سے پہلے مدینہ میں گیا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے. مکہ سے پہلے نکل کر اسلام حبشہ میں گیا ہے، کیونکہ صحابہ نے سب سے پہلے جو ہجرت ہے وہ حبشہ کی طرف کی تھی، اور 2 گروپس میں کی تھی. پہلے گروپ میں 15 لوگ تھے، دوسرے گروپ میں 80 کے قریب لوگ تھے. تو یمن تو اس نے اپنا ایک گورنر بنایا ہوا تھا یمن پر، جس کو ابرہہ کہا جاتا تھا. جب اس نے دیکھا کہ اہل عرب خانہ کعبہ کا حج کرتے ہیں تو صنعاء میں ایک بہت بڑا کلیسا تعمیر کیا. صنعاء جو ہے وہ یمن کا کیپٹل ہے، آج بھی یمن کا وہی کیپٹل ہے، دنیا کے قدیم ترین شہروں میں سے ایک شہر ہے. یعنی دیکھ لیں صنعاء کا ذکر اب بھی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے 1400 سال 1500 سال کے قریب ہو چکا ہے، ابھی بھی وہی شہر ہے، ابھی بھی وہی کیپٹل ہے. کہا جاتا ہے کہ یہ دنیا کے قدیم ترین شہروں میں ایک ہے.
اور چاہا کہ عرب کا حج اس کی طرف پھیر دے، مگر جب اس کی خبر بنو کنانا کے ایک آدمی کو ہوئی تو اس نے رات کے وقت کلیسا کے اندر گھس کر اس کے قبلے پر پخانہ پوت دیا۔ ابرہہ کو پتہ چلا تو وہ سخت برہم ہوا اور 60,000 کا ایک لشکر جرار لے کر کعبے کو ڈھانے کے لیے نکل پڑا۔ اس نے اس کے لیے ایک زبردست ہاتھی بھی منتخب کیا۔ لشکر میں کل 9 یا 13 ہاتھی تھے۔ ابرہہ یمن سے یلغار کرتا ہوا مغمس پہنچا اور وہاں اپنے لشکر کو ترتیب دے کر ہاتھی کو تیار کر کے مکہ میں داخل کرنے کے لیے چل پڑا۔ جب مزدلفہ اور مینا کے درمیان وادی محصر میں پہنچا تو ہاتھی بیٹھ گیا اور کعبے کی طرف بڑھنے کے لیے کسی طرح نہ اٹھا۔ اس کا رخ شمال، جنوب یا مشرق کی طرف کیا جاتا تو اٹھ کر دوڑنے لگتا، لیکن کعبے کی طرف کیا جاتا تو بیٹھ جاتا۔ اسی دوران اللہ تعالیٰ نے چڑیوں کا ایک جھنڈ بھیج دیا جس نے لشکر پر ٹھیکری جیسے پتھر گرائے، اور اللہ نے اسی سے انہیں دکھائے ہوئے بز کی طرح کر دیا۔ یہ چڑیاں ابابیل اور کمری جیسی تھیں۔ ہر چڑیا کے پاس 3 کنکریاں تھیں، ایک چونچ میں، 2 پنجوں میں کنکریاں تھیں جیسی تھیں، مگر جس کسی کو لگ جاتی تھیں اس کے آوا کٹنا شروع ہو جاتے تھے اور وہ مر جاتا تھا۔ یہ کنکریاں ہر آدمی کو نہیں لگی تھیں، لیکن لشکر میں ایسی بگدڑ مچی کہ ہر شخص دوسرے کو رونتا، کچلتا، گرتا پڑتا بھاگ رہا تھا۔ پھر بھاگنے والے ہر راہ پر گر رہے تھے اور ہر چشمے پر مر رہے تھے۔ ادھر ابرہہ پر اللہ نے ایسی آفت بھیجی کہ اس کی انگلیوں کے پور جھڑ گئے اور سنا پہنچتے پہنچتے چوزے جیسا ہو گیا۔ پھر اس کا سینہ پھٹ گیا، دل باہر نکل آیا، وہ مر گیا۔ ابرہہ کے اس حملے کے موقع پر مکہ کے باشندے جان کے خوف سے گھاٹیوں میں بکھر گئے تھے اور پہاڑ کی چوٹیوں پر جا چھپے تھے۔ جب لشکر پر عذاب نازل ہو گیا تو اطمینان سے اپنے گھروں کو پلٹ آئے تھے۔ یہ واقعہ بیشتر اہل سیر کے بقول نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے صرف 50 یا 55 دن پہلے ماہ محرم میں 571 عیسوی کی فروری کے اواخر یا مارچ کے اوائل کا واقعہ ہے۔ یہ در حقیقت ایک تمہیدی نشانی تھی جو اللہ نے اپنے نبی اور اپنے کعبے کے لیے ظاہر فرمائی تھی، کیونکہ آپ بیت المقدس کو دیکھیے کہ اپنے دور میں اہل اسلام کا قبلہ تھا اور وہاں کے باشندے مسلمان تھے، اس کے باوجود اس پر اللہ کا دشمن یعنی مشرکین کا تسلط ہو گیا تھا، جیسے کہ اچھا جی، چلے یہاں تک پڑھتے ہیں، انشاءاللہ پھر آگے دیکھیں۔ ایک غلط فہمی جو ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابرہہ کے لشکر پر جو پرندے بھیجے تھے وہ ابابیل تھے، کیونکہ سورۃ قریش کے اندر ابابیل کا ذکر بھی ہے۔ بس یہ ہماری کم فہمی کا اور عربی زبان نہ سیکھنے کی غلطی ہے۔ ابابیل کا جو لفظ سورت کے اندر آیا ہے، أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ۔ ابابیل کا جو ورڈ اس سورت کے اندر آیا ہے اس کا مطلب ابابیل پرندہ نہیں ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ چھوٹے چھوٹے پرندے ابابیلوں کی طرح کے۔ ابابیل لفظ جو آیا ہے سورت کے اندر اس کا مطلب کیا ہے؟ ابابیل کا مطلب اس سورت کے اندر گروہ در گروہ ہے، گروپس کے اندر، فلاکس کے اندر اللہ تعالیٰ نے پرندے بھیجے گروہوں کے اندر، تو ابابیل کا مطلب گروہ ہے وہاں پر۔ اور وہ جو پرندے اللہ نے بھیجے تھے کتابوں میں آتا ہے کہ اس جیسے پرندے نہ پہلے دیکھے گئے اور نہ ہی بعد میں کہیں دیکھے گئے، تو کسی کو پتہ ہی نہیں تھا اس پرندے کا کیا نام ہے۔ یہ صحیح بات، تو یہ غلط فہمی ہمارے معاشرے میں پائی گئی۔ چلیے جی، اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ چیزیں ہیں جو کہ نبوت سے پہلے ہوتی تھی۔ اس کو عربک لینگویج میں ارحاسات کہتے ہیں۔ وہ نشانیاں، وہ واقعات جو کسی زمانے میں نبی کے آنے سے پہلے رونما ہوتے ہیں، جو کہ آؤٹ آف دی باکس ہوتے ہیں، اس جیسے واقعات ہوتے نہیں ہیں، اس کو ارحاسات کہتے ہیں۔
نبی کے آنے سے پہلے جو عجیب غریب واقعات دنیا میں ہوتے ہیں ان کو کیا کہتے ہیں؟ ارحاسات. ارحاسات. ہاتھی والا واقعہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے ہوا، جو کہ ان کی نبوت کے بارے میں ایک طرح کی چیز ہے، تو اس کو بھی ارحاسات کہتے ہیں. تو اب انشاءاللہ اگلے لیسنز میں ہم یہی پڑھیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے کون کون سے ارحاسات ہوئے. اب ہماری اگلی کلاس جو ہے انشاءاللہ سنڈے کو ہوگی. تب تک کے لیے اجازت دیں. کسی کے پاس کوئی کوشچن ہے تو پوچھ سکتے ہیں. سر مجھے ایک بات پوچھنی تھی. جی جی یہ جب ہم نے پیچھے پڑھا ہے کہ یہ ہاشم کے بیٹے جو پیدا ہوئے تھے جن کا نام شیبہ رکھا گیا تھا، جی 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 تو یہ لکھا ہوا ہے کہ ہاشم کے کل 4 بیٹے اور 5 بیٹیاں تھیں. تو جی مطلب ان کے علاوہ باقی سب مدینہ میں تھے، وہ مکہ میں تھے. جی مکہ میں تھے. جی ٹھیک ہے. جی چلے جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.